صرف وہ جو اس کے جملے ہیں وہ شروع سے آخر تک میں نے سنے. اچھا وشے سن کر ہی وہ بڑی اچھی لگی. وہ دلی کی جامع مسجد کے پاس ایک موچی تھا صحیح. جو مشہور تھا کہ بھئی یہ دلی کے قطب ہیں. اچھا. کسی سے بات چیت وغیرہ نہیں کرتے تھے. صحیح. ایک دم سے وہ اٹھ کر آئے. انہوں نے جو ہے ان پر سے چادر اٹھائی اور لات مار کے کہنے لگے کہ کام دھام تو کچھ کرتا نہیں ہے, حزب البہار شریف پڑھتا ہے, تیرے سارے کام بھی میں ہی کروں گا. میرے پاس سورہ کوثر کا نا ایک موکل. ٹھیک ہے. اچھا یعنی کہ سب بتاتا ہے مجھے سارے کام کر کر. اچھا میں آیا ہوں یہاں آپ کے علاقے میں کسی کا مہمان بن کے. جب سے آیا ہوں موکل حاضری نہیں دے رہا میری. اچھا. میں نے بولا بلاؤ بھائی اس کو, آواز دو, ابھی آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں. اس نے 5-6 آوازیں کہ حضرت میں نیت کرتا ہوں تو آ جاتا ہے. میں آوازیں لگا لگا کے تھک گیا. اس کا نام بھی بتایا اس نے, چھوٹا سا, اتنا چھوٹا سا. بعد میں ہم نے دیکھا ہے نا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں, جو کافی طویل وقت کے بعد ہو رہا ہے کچھ مصروفیات کی وجہ سے. تو حضرت کی طرف ہی توجہ کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ معلومات لیتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارا پوڈ کاسٹ رکا اور اب آگے کا مرحلہ کیسا چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا صحیح, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کی رحمت زو کا صدقہ, آپ کی دعائیں. ماشاء اللہ بڑی دیر کر دی آپ نے دیدار کراتے. ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بس وہ ہے نا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, اور بھی دیگر مصروفیات وغیرہ. تو اب اصل میں جو ہے نا وہ ذہن یہ ہے ہی نہیں کہ یوٹیوبر بننا ہے اور جو ہے نا ویوز زیادہ آئیں. اور تو یعنی اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ جن جن کو ضرورت ہے نا اس علم کی اور اس مدد کی, ان تک یہ پہنچ جائے بس. آمین آمین. باقی ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ جائے یا دیکھے. بس جس کو ضرورت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ کرم فرماتا ہے, جس کو ضرورت ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتا ہے معاملہ انشاءاللہ. اور پھر وہ رابطہ کر کے الحمدللہ سلسلہ کر لیتا ہے. صحیح ہے الحمدللہ. تو ان مصروفیات میں یعنی پوڈ کاسٹ کے علاوہ جو مصروفیات رہی ہیں آپ کی, اس کے متعلق تھوڑا کچھ بتائیں کہ ایسا کیا تھا کچھ, تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جسٹیفائی ہو سکے. وہ تھوڑی ایک دم سے جو ہے وہ بہت زیادہ علاج کا سلسلہ ہو جانا, بہت سارے لوگوں کا ایک ساتھ سلسلہ کر لینا علاج کے حوالے سے. اب وہ علاج جو ہے نا ایک ذمہ داری ہوتی ہے. صحیح. تو اس کو وقت دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور وہ بھی جو ہے نا یعنی ذمہ داری کے ساتھ سلسلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ بھی ہے, اور دیگر اپنا مطالعہ, تحقیقات وغیرہ, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ وقت نہیں مل پاتا. صحیح. کہ اس کو باقاعدہ کریں. اسی لیے جو ہے نا ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کنیکشن وتھ کانشیسنیس کا, کہ اگر ہم باقاعدگی سے ویڈیوز نہ بھی بنا پائیں تو جو اسٹوڈنٹس اس کے ذریعے سے ہم سے جڑ جائیں گے وہ مستقل ہم سے جڑے رہیں گے. اب جس کا جو سوال ہوگا, جو جہاں اپنے آپ کو پھنستا ہوا محسوس کرے گا, رکتا ہوا محسوس کرے گا, ہم سے رابطہ کر کے رہنمائی لے لے گا. اس کو الگ سے ویڈیوز کی بار بار ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح ہے نا, نہ مزاج ہے ایسا کرنے کا کہ بار بار ہر ایک چیز کے لیے ویڈیوز بنا بنا کے
اس کو اپلوڈ کیا جائے یا ایسا کوئی معاملہ ہو. تو بس یہی معاملات ہیں کہ ان مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے. جزاک اللہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا. سیدی آج کل سفر کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ حزب البہار شریف کے لوگ کثرت سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کثرت سے معاملات ہوتے ہیں ماشاءاللہ. حزب البہار شریف کے بارے میں تھوڑا سا ایک جو جنرل نالج ہے جو عوام کو پتہ ہی ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ کچھ اپنے تجربات میں سے کچھ ہمیں بتائیں کہ حزب البہار شریف ہے کیسی در حقیقت. حزب البہار شریف جو ہے وہ بڑی مقبول دعا ہے، اور یہ تو اب تو بہت زیادہ مشہور ہو گیا اس کا معاملہ. پہلے یہ مشہور نہیں تھی، اور اس وقت جب قیان الزام کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ یہ بڑی گرم دعا ہے، بڑی جلالی دعا ہے، اس کو ہر ایک پڑھ نہیں سکتا. تو وہ وقت ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیر صاحب کے پاس ہی رہی دعا، انہوں نے اپنے جو ہے سجادہ نشین کو دی، اور مریدوں کو تو خبر تک ہی نہیں ہوئی کہ ایسی بھی کوئی دعا ہے. صحیح. اور میں اپنا عرض کروں نا آپ کو، تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی یا اس سے بھی پہلے کی بات ہوگی، یاد نہیں ہے، کم و بیش. یہ کہیں سنی تھی میں نے نا. اب وہ کہاں کیا تھا واقعہ، وہ کبھی انشاءاللہ سنائیں گے. اچھا، وہ میں نے جیسے عرض کیا تھا آپ کو کہ بہت شوق تھا مجھے روحانیات کا، وظائف کا، چلو وغیرہ کا. تو میں جو ہے نا وہ وظائف کی فضیلتیں، اسماء الہیہ، الگ الگ وظائف وغیرہ، بہت ساری چیزیں جو ہے نا مسلسل مشغلہ یہی تھا. دیکھتا رہتا تھا، ان کے معنی پہ غور کرتا تھا، پھر سمجھتا تھا کہ اچھا اس کی یہ تاثیرات، ان کے حروف کی ترتیب کیا ہے. بہت سارے جو اصول و قواعد ہوتے ہیں عملیات کے، تو وہ دیکھ کر میں اندازہ لگاتا تھا، اور پھر وہ کتابوں میں دیکھتا تھا تو وہ صحیح نکلتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اور شوق بڑھتا تھا کہ یار یہ تو سمجھ آ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو اور کرو. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے جو ہے نا وہ بہت سارے وظائف تھے ایسے. اچھا، اب وہ کہیں سے میرے کان میں پڑی ہے پوری دعا. صحیح. سنی میں نے. اب وہ پڑھنے والے نے نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. صرف وہ جو اس کے جملے ہیں وہ شروع سے آخر تک میں نے سنے. اچھا، اسے سن کر ہی وہ بڑی اچھی لگی مجھے. پھر میں نے جب ایک ایک جملے پر اور ایک ایک اسم پر اور ان کی ترتیب پہ غور کیا، میں نے بولا یار یہ اچھا. اس وقت عزیمتوں وغیرہ کا بھی بڑا تھا سلسلہ. ہم عزیمتیں جو ہے وہ یعنی بنانے لگ گئے تھے ماشاءاللہ. اپنے کاموں کے لیے، جو ہے نا عزیمتیں بناتے تھے. اچھا، میں سمجھا یار یہ کوئی عزیمت بنی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ عزیمت مجھے سنوائی گئی ہے کہیں سے، کوئی عزیمت ہے یہ، اور بڑی خطرناک بنی ہے یہ تو. یعنی کیا ترتیب ہے اس کی، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے جو ہے نا وہ ہیرو کو جو ہے نا ایک لڑی میں پرو دیا ہے. بڑا حیران ہوا میں. ٹھیک. اور پھر میں نے جو ہے نا وہ حفاظ سے پوچھنا شروع کیا. میں سمجھا یار کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، صحیح ہے، جو کسی نے جو ہے نا مختلف مقاصد کے لیے ایک ترتیب سے جو ہے نا بٹھا دی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں حفاظ کو سناؤں. اچھا، مجھے وہ الحمدللہ وہ یاد بھی ہو گئی تھی ماشاءاللہ. اب میں سناؤں. میں نے بولا یار یہ کیا ہے یہ بتاؤ. وہ بولے بھائی ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. 3 سال تک میں ایسے ہی پڑھتا رہا حضور بہار شریف اور ڈھونڈتا رہا یہ کیا ہے. یعنی آپ کو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. تقریباً 3 سال کے بعد جو ہے وہ اسی طرح رینڈملی جو ہے نا مجھے کہیں سے ملی. اس وقت مجھے پتہ لگا کہ اس کا نام حزب البہار ہے. اچھا، نام پتہ لگ گیا. اس کے بعد پھر اس کی
تاریخ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، یہ کہاں سے آئی، کس نے اس کو ترتیب دیا، وہ بھی نہیں پتا. بس ایک محبت ہو گئی اس سے. ٹھیک ہے. اور ایسی محبت ہو گئی کہ یعنی دوسرے اپنے جو 1.25 لاکھ عمل کیے ہوئے تھے، چیزیں آتی تھیں، وہ سب چھوڑو، اس کو پڑھو. اچھا. ہاں، سب چھوڑنے کے لیے تیار تھا. بولتا تھا یار یہ نہیں چھوڑنا، اس کو ضرور چھوڑنا. اسی برکتی حالت تھی. پھر جو ہے وہ ایک اللہ کے ولی سے جو ہے وہ اس کی اجازت بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے آئی. تو پھر جب اس کی تاریخ وغیرہ پتہ لگی کہ یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور اس کا پورا جو واقعہ تھا اس سے اور محبت ہو گئی. صحیح. اور انٹرسٹ بڑھا. پھر اس پہ اور تحقیق کرنا شروع کی تو پتہ لگا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اس پہ لکھا ہے. صحیح. ماشاءاللہ. یعنی وہ علماء جن کا تعلق زیادہ کتابوں سے رہا ہے نا، ان کا مزاج بڑا کم ہوتا ہے وظائف کی طرف. ٹھیک ہے. کوئی وظیفہ جو ان کو بڑا مستند اور مجرب مل جاتا ہے نا، اسی طرف وہ جو ہے نا اپنی توجہ مبذول کرواتے ہیں. صحیح. یہ کرتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا میں نے کہ یار انہوں نے یعنی کتابیں لکھ دی اس کی تعریف میں. میں نے بولا یار یہ تو پھر بہت بڑی دعا ہے. صحیح. تو پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اب تک کرم ہے. ماشاءاللہ. وہی اللہ کے ولی جو میرے پیر صاحب بھی ہیں، انہی کی نگاہ کرم سے الحمدللہ ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے جو ہے وہ کرم کے انداز ہی الگ ہیں. حزب البہار شریف میں نے بہت کم ایسے وظائف دیکھے ہیں جو تکوینی امور میں جو ہے نا تصرف کروا دیتے ہیں. اچھا. بہت کم ایسا ہوتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے حزب البہار شریف. حزب البہار شریف. سبحان اللہ. تکوینی امور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کتنی بڑی بات ہے یہ، بالکل. کہ تکوینی امور میں تصرف کروا دیتے ہیں یہ حزب البہار شریف. یعنی یہ اس کو اگر مسلسل بندہ پڑھتا رہے نا، یہی پکڑ لے، اگر کچھ اور نہ پڑھے، یہی پڑھے اور پڑھتا رہے، دن رات پڑھتا رہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی مقرر کر لے گا. سبحان اللہ. اس کی زبان پہ کن جاری ہو جائے گا، جو بولے گا وہ ہونے لگ جائے گا. سبحان اللہ. اتنی زبردست دعا ہے یہ. قبلہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ حزب البہار شریف پر ایک کتاب لکھی ہے، تسخیر مہر و قہر. اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہی کے ایک دوست تھے نواب صاحب. اب وہ بیچارے نواب تھے، صحیح. اور ان کے پاس وراثت میں بڑا مال تھا. اب وہ کھاتے کھاتے ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گیا. صحیح. اب وہ بیچارے پریشان ہو کے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھیا تمہاری بڑی شہرت ہے، تم بڑے مسئلے حل کرتے ہو لوگوں کے، تمہارا دوست ہوں میں، مجھے بھی دیکھ لو. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بھیا وہ مال دولت جو تھی وہ تو سب ہم کھا گئے. صحیح. 4 بیٹیاں ہیں گھر میں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، اب تو گھر پہ کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. بتاؤ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا یار ایسا کرو، تم 3 دن کی جو ہے نا زکوٰۃ کبیر ادا کرو، ٹھیک ہے. تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بولا اچھا بتاؤ. انہوں نے پورا طریقہ بتایا. کہنے لگے 3 دن دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ جانا، صحیح ہے. وہاں پر بیٹھ کے کرنا. تو انہوں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں ہے، دوسرا 3 دن میں وہاں بیٹھوں گا، گھر کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس وقت جو ہے قبلہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شاید 3 روپے دیے کہ جو ہے نا 2 روپے گھر میں دے دینا، 1 روپے خود اپنے لیے رکھ لینا، ویسے تم پرہیز کرو گے کتنا کھاؤ گے. صحیح ہے نا. صحیح. تو انہوں نے بولا چلو صحیح ہے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے بولا ہاں مسئلہ حل ہو جائے گا.
صحیح. کہیں گے اچھا چلو صحیح ہے. وہ بیچارے جو ہے وہ 2 روپے گھر میں دیے, 1 روپے لے کے وہ دلی کی جامع مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے عمل شروع کیا. اچھا وہ وضو کر کے جو ہے اٹھے, انہوں نے جیب میں ہاتھ مار کے دیکھا اور وہ 1 روپیہ بھی نہیں تھا. انہوں نے بولا چلو اب 1 روپیہ ہو یا نہ ہو, اللہ پاک رزق کا وعدہ کیا, اللہ پاک نے کچھ تو کھلائے گا. صحیح. اپن تو شروع کریں کام. انہوں نے شروع کر دیا. 2 دن گزر گئے. اب 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا, صحیح. کمزوری ہونے لگی. تیسرا دن تھا جمعے کا. تو جمعے کی نماز سے پہلے جو ہے وہ بیٹھ کے اپنا عمل پڑھ رہے تھے صحن میں, اور اوپر جو ہے وہ ایک چادر ڈالی ہوئی تھی انہوں نے. وہ بیچارے جو ہے کمزوری کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ دلی کی جامع مسجد کے پاس ایک موچی تھا. صحیح. جو مشہور تھا کہ بھائی یہ دلی کے قطب ہیں. اچھا. کسی سے بات چیت وغیرہ نہیں کرتے تھے وہ. صحیح. ایک دم سے وہ اٹھ کر آئے. انہوں نے جو ہے ان پر سے چادر اٹھائی اور لات مار کے کہنے لگے کہ کام دھام تو کچھ کرتا نہیں ہے, حزب البہار شریف پڑھتا ہے, تیرے سارے کام بھی میں ہی کروں گا. یہ چادر اٹھا کے گئے اور کپڑے جو رنگتے ان سے جو ہے نا اس کو پیلا رنگ کروا کے ان کے اوپر ڈال کے واپس جا کے اپنے دکان پہ بیٹھ گئے. صحیح. اچھا تھوڑی دیر بعد ان کو ہوش آیا, یہ اٹھ کے پھر شروع ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں لگا, ویسے کمزوری وغیرہ ہوگی. صحیح. تو کچھ دیر بعد شاہی خاندان سے کوئی شخص آیا. اب وہ کون تھا وہ لکھا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے. شاہی خاندان کا کوئی تھا, اس کو بزرگوں سے بڑی محبت تھی. صحیح. تو وہ اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں صحن میں بیٹھ کے جو ہے وہ عمل پڑھ لیں, اور پیلے رنگ کا جو ہے وہ انہوں نے چادر بھی اڑی ہوئی پیلے رنگ کی. اب وہ سلسلہ چشتیاں کے بڑے مشہور تھے, وارسی سلسلے میں بڑے مشہور. پیلے رنگ کی چادر سے لوگ دیکھ کے سمجھتے تھے کہ بھائی کوئی ولی ہے, کوئی بزرگ ہے. صحیح. نسبت دیتا تھا. ہاں نسبت. تو اس نے جا کے بات چیت کرنا شروع کی. انہوں نے بولا کہ بھائی وہ بات چیت کروں گا تو عمل ٹوٹ جائے گا, ویسے اتنی مشکل سے 3 دن ہونے والے, بات چیت کر کے اپنا کیوں عمل خراب کری. انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور متاثر ہو گیا کہ بھائی یہ تو بات چیت بھی نہیں کرتے, صحیح. اپنے ذکر میں لگے ہوئے. اس نے جا کے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی جب یہ اٹھیں تو ان سے تعارف وغیرہ لے کے پتہ وغیرہ لے کے مجھے دے دینا. آج سے جو ہے ان کا ماہانہ وظیفہ جایا کرے گا شاہی خاندان کی طرف سے. واہ واہ سبحان اللہ. اور ماہانہ ہم ان کو جو ہے انعامات اور اکرام دیا کریں گے. واہ. اچھا وہ انہوں نے پورے کیا. حزب البہار شریف کا عمل اثر میں پورا ہوا ہوگا, جیسے نارملی ہوتا ہے. پہلے بعض لوگوں کا پہلے بھی ہو جاتا ہے. وہ پیچھے خادم نے ان کو پکڑ لیا, کہا کہ بھائی حضرت آپ اپنا پتہ وغیرہ لکھوا دیں. لیکن کیا ہوا, کہیں گے بھائی آپ کا جو ہے نا وہ بادشاہ کی طرف سے, شاہی خاندان والوں کی طرف سے ماہانہ وظیفہ مقرر ہو گیا. وہ سن کے خوش ہو گئے, کہنے لگے بھائی ابھی تو ختم ہوا ہے, وظیفہ ہی ابھی ختم کر رہے, فوراً اتنا تاثیر, اور ابھی سے کام ہو گیا. تو بیچارے گئے, جا کے ان کو بتایا, چلیں بس صحیح ہے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, اب اس کو روزانہ پڑھتے رہنا. صحیح. تو اسی طریقے سے زندگی کے ہر معاملے میں اگر آپ کے پاس اس کی اجازت متصلہ ہے جی تو یہ بے انتہا فائدہ دے گی. ہر راہ میں, کسی راہ میں اکیلا نہیں چھوڑے گی آپ. صحیح. سبحان اللہ. ہر لحاظ سے جو ہے نا یہ آپ کی غیبی مدد کرے. صحیح. صحیح. تو وہ جو جن کے لیے مشہور تھا کہ وہ دلی کے قطب ہیں, وہ کیوں مدد کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہاں وہی میں اصل میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو رجال غیب ہوتے ہیں یہ تقوینی امور پر مامور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب تک ان کو پیچھے سے حکم نہیں ہوتا کچھ کرنے کا تب تک یہ کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا.
ہاں کچھ نہیں کرتے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں. یہ ایک عمل جو ہے حزب البہار شریف صرف یہ واقعے کی بیس پر میں نہیں کہہ رہا، اور بھی یعنی الحمدللہ ہمیں بھی اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، اور الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، پیر بھائی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں. صحیح. اس کی بیس پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر جو ایسے کام ہوتے ہیں جو ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. سبحان اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اس دعا کا، اس ذکر کا کمال ہے. اللہ کی رحمت، اس نے جو ہے وہ اس دعا میں اتنی برکت رکھی. جو اس کے اسماء ہے اور جو قرآن میں جو آیت مبارک کی ترتیب خاص ہے. بالکل. کوئی اس کو یعنی عملیات کا معلومات رکھنے والا اس کو صرف پڑھ لے گا نا، بولے گا کہ بھائی یہ سب چھوڑ دو یہیں پڑھو، کیونکہ اس کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کو جس ترتیب سے یعنی جو ترتیب دی گئی ہے اسماء کی اور آیات کی اور پھر جو حکم لگائے گئے ہیں سارے، وہ بولے گا یار اس کے بعد تو زندگی میں کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے. اتنا پرفیکٹ بنا ہوا ہے. بالکل بالکل. پرفیکٹ لفظ شاید چھوٹا ہوگا اس کے لیے. جی بالکل. سبحان اللہ. بالکل. حضرت آپ اپنا کچھ تجربہ بتائیے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ بہت زیادہ کسی مسئلے میں ہوں تو اس نے مدد کری، یا کسی کو آپ نے بتایا ہو وہ بہت مسئلے میں، اس کی کوئی مدد ہو، وہ کیسے ہوئی وہ مدد؟ اچھا چلیں وہ مدد کا بھی میں عرض کرتا ہوں، اور ایک عجیب و غریب واقعہ میں عرض کرتا ہوں. ہمارا جو یہ ہے نا علاقہ، جی یہاں پر جو ہے نا بہت سارے الحمدللہ لوگ رہتے ہیں جو حزب البہار شریف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ سارے دوست بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن سب کو جو ہے وہ لگایا ہوا ہے الحمدللہ. صحیح صحیح. اللہ کی رحمت سے لگے ہیں وہ. صحیح. اچھا یہاں پر جو ہے وہ جو ہے نا دہشت گردی کا بہت زیادہ معاملہ تھا. صحیح. اس سے پہلے تو آستے آستے کر کے جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 اچھے خاصے لوگ ہو گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ معاملہ ایسا ختم ہو گیا کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی لگتا ہی نہیں جیسے کبھی ایسا ہوا تھا. ماشاءاللہ. اور بہت شدید معاملات ہوتے تھے یہاں پر. صحیح. وہ کراچی کا تو سب کو پتہ ہی ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اچھا یہ تو ہو گئے نا کہ ظاہری نقصان پہنچانے والے. ایک بار یہ تھا میں اپنے مطب پر بیٹھ کے علاج کر رہا تھا، تو ایک جو ہے نا وہ پنجاب سے کوئی عامل صاحب آئے، بڑے کٹ شٹ میں یہ وہ سے. میں خود تھوڑا سا مرعوب ہو گیا دیکھ کے ان کو، تھوڑا سا ان کا ایسا سٹائل وغیرہ. تو آ کے کہنے لگے حضرت صاحب میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آگے کسی کو مت بتائیے. اب میں نے سوچا میں ان کے جاننے والوں میں سے تو کسی کو میں جانتا ہی نہیں ہوں جو میں کسی کو ان کا راز بتا دوں. اچھا ابھی بھی بتا رہے ہیں تو ہم ان کا نام ذکر نہیں کر رہے کہ کون ہے وہ. صحیح ہے نا. کہنے لگے میرے پاس سورہ کوثر کا نا ایک موکل. ٹھیک ہے. اچھا سب بتاتا ہے مجھے، سارے کام کر کر. اچھا میں آیا ہوں یہاں آپ کے علاقے میں کسی کا مہمان بن کے، جب سے آیا ہوں موکل حاضری نہیں دے رہا میری. اچھا میں نے بولا بلاؤ بھائی اس کو، آواز دو. ابھی آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں. 5 6 آوازیں کہ حضرت میں نیت کرتا ہوں تو آ جاتا ہے. میں آوازیں لگا لگا کے تھک گیا. اس کا نام بھی بتایا اس نے، چھوٹا سا، اتنا چھوٹا سا. بعد میں ہم نے دیکھا اس کو. اللہ پاک معاف فرمائے. تو یہ تھا بڑا اچھا سورہ کوثر کا تھا، اس کا ایک نقش بھی تھا، اس نے دکھایا تھا. اس نقش پر وہ اس کی تصویر تھی. تو وہ اب وہ کہنے لگے یار حضرت آپ اور میں تو ایک ہی فیلڈ کے آدمی ہیں، کیا چھپانا، آپ سے کیا شرم کرنا، یار آپ موکل کو تو ذرا بلا دیں. اچھا ہاں. تو میں نے کہا بھائی میں پہلے کرتا تھا ایسے کام، اب میں نے یہ سارے کام چھوڑ دیے، موکل ووکل بلانا، یہ کرنا وہ کرنا. پھر نہیں حضرت کر تو سکتے ہیں آپ جو ہے نا وہ بلا دیں ذرا. میں نے بولا بھائی میں جو ہے نا اب جب بیٹھوں گا نا رات میں تب بلا کے اس سے پوچھوں گا پہلے کہ وہ آ کیوں نہیں رہا.
اگر بات کوئی صحیح نکلی, آپ نے کچھ غلط کام نہیں کروایا اس سے, تو پھر میں آپ کے لیے بلوا دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو ہے وہ رات کو جو ہے نا وہ سلسلہ کیا, اس سے پوچھا, اس نے کچھ بتایا, میں نے بولا جا کے اب اس کو بتا صحیح. کیوں نہیں آ رہا تھا اس کے پاس. صحیح ہے. اس نے جا کے بتایا, دوسرے دن وہ آ گئے. چلیں گے حضرت, موکل آ گیا تھا میرے پاس, آپ کی ضرورت نہیں پڑی مجھے. ہے. میں نے بولا اچھا کیا ہوا. چلیں گے یار, وہ آ کے کہہ رہا ہے اس علاقے میں جو ہے نا کوئی دعا ہے حزب البحر, ان کچھ بولنا بھی نہیں آ رہا تھا صحیح. اس کے پڑھنے والے بہت لوگ رہتے ہیں, اس لیے یہاں پر جو ہے نا میری انٹری بند ہے, میں آ نہیں سکتا یہاں پر, اس لیے میں نہیں آ رہا. آپ جب واپس جائیں گے تو پھر میں آ جائے گا. اب میں نے بولا یہ تو ہماری وجہ سے ہی بند ہے انٹری. صحیح. ہمارے پڑھنے والے لوگ رہتے ہیں یہاں پر تو زیادہ, صحیح. حزب البحر شریف. تو میں نے بھی اس کو کہا کہ جو ہے وہ بتایا نہیں. میں نے کہا حزب البحر شریف تو اچھی دعا ہے, امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے, آپ بھی پڑھ لو. اچھا اب وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا تو اس کے پاس اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ آنا شروع ہو جاتا. صحیح. اس نے بولا نہیں 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 حضرت, بس یہی عمل میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. میں نے بولا بھائی آپ کی مرضی ہے, آپ یہاں مہمان ہیں, کوئی خدمت ہو تو دوسری ہمیں بتائیے گا. صحیح. باقی یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کے موکل نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ وہ آ جایا کرے گا وہاں پر. ٹھیک ہے. تو وہ چلے گا. اس واقعے سے مجھے سمجھ میں آیا کہ صرف یہ نہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ظاہری شر رکا ہے, صحیح. دوسرے شرور کو بھی جو ہے اس دعا نے روک دیا. وہ تو سورہ کوثر کی اچھی مخلوق تھی, اس نے آ کے کہا کہ ہم نہیں آ سکتے, تو آپ سوچیں شرعی مخلوق کیسے آئے گی. صحیح. صحیح. تو یہ بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا, اور اس سے مجھے یعنی اور وہ ہوا کہ یار یہ تو بڑی زبردست دعا ہے. صرف یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں جو مستقل پڑھتے ہیں اس کو, ان کی وجہ سے پورا علاقہ سیو ہو گیا. نہ صرف جسمانی شر سے یعنی ظاہری شر سے, روحانی شر سے بھی اللہ پاک نے اس کو محفوظ کیا. دو سوال میرے اسی آپ کی گفتگو کے اندر سے. جی جی. ایک تو یہ کہ وہ جو سورہ کوثر کی چیز تھی, وہ جیسے آپ نے کہا وہ تو اچھی چیز تھی, اس کو کیوں منائیگی ہوئی, کیوں پابندی لگی کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں موکل کے نا مختلف درجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب بعض موکل ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں شر اور خیر دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض ہوتے ہیں جن میں صرف شر ہوتی ہے, بعض ہوتے ہیں جس میں صرف خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جن میں صرف شر ہے اور جن میں شر اور خیر ہے, ٹھیک ہے, یہ دونوں جو ہیں ان کو روک دیا جاتا. اچھا جی. صحیح. کیونکہ کوئی امکان ہے کہ یہ شر پھیلا سکتا ہے. کیونکہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ان کا ذہن ہے. بالکل ایسے ہی. صحیح. اور جو جن کا معاملہ سے پازیٹیو کا ہی ہو وہ آ سکتے ہیں اس نواز شریف کے والے. ہاں بالکل آ سکتے ہیں, خیر والے نا, وہ تو خیر ہے اس میں تو. صحیح. دوسری ایک چیز اور عرض کروں میں, آپ کی ٹوٹلی آپ کی مرضی پر ہے, جو آپ نے گھر میں بیٹھ کے سلسلہ کیا وہ متعلق نہیں عرض کر رہا, لیکن اس شخص نے آپ سے جو آ کے کہا کہ آپ چاہیں تو بلا سکتے ہیں, اب وظیفہ اس نے کیا ہوا چیز اس کی, آپ اس کو کیسے بلا سکتے تھے؟ یہ تھوڑا سا یہ جو ہے وہ جو ہے نا تھوڑا سا میکینک سے سمجھا دیں. خاص نگاہ کرم کا صدقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پہلے جو ہے وہ ہم ایسا کیا کرتے تھے کہ کیونکہ جو ہے نا وہ ایک بار ایسا ہوا تھا, اور وہ بھی ہم نے تجرباتی طور پر کیا تھا. ایک عامل صاحب آئے تھے بہت دور سے, وہ بھی بڑے کٹ شٹ میں تھے, بڑے وہی ہم مرغوب ہو گئے تھے ان کو دیکھ کے. اور انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ بھائی میں سب کچھ بتا دیتا ہوں, یوں کر دیتا ہوں, وہ کر دیتا ہوں, سارا A to Z بتا دوں گا. تو وہ آئے, انہوں نے یہی کہا کہ بھائی وہ حضرت 9 سال سے یا 7 سال سے میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور رش لگا رہتا ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. میں سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہوں, تاکہ نام بتا دیتا ہوں, کیا مسئلہ ہے, کہاں رہتے ہیں, سب خود بھی دیکھ لیتا ہوں, مریض کو بھی دکھا دیتا ہوں. صحیح. ایسی انہوں نے بتائی کہ ایسی چیز ہے کہ کئی سالوں پرانی کتابیں جو حکمت کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جن کے پیج غائب ہیں,
یعنی ایسا کہ ان کو ہلکا سا زور لگائیں تو وہ پھٹ جائیں، صحیح شہید ہو جائیں۔ یعنی کہ حکیم لوگ مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ الگ کتاب کا آدھا پنا پھٹا ہوا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا، اور وہ چیز مجھے بتا دیتی ہے اس پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا انہوں نے بتایا میرے تعلقات ہیں، یوں ہے یوں ہے یوں ہے، تو کہنے لگے حضرت بس وہ جو ہے نا 2 مہینے ہو گئے آ نہیں رہے، ٹھیک ہے اب بلاتا ہوں نہیں آتے۔ تو میں نے بولا کوشش کرتے ہیں بھائی، یعنی اس وقت اب بھی یہی ذہن ہے کہ کوئی آ جاتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں، کم از کم کوشش تو کریں اس کی۔ صحیح صحیح تو اب وہ میں نے جو ہے وہ مشورہ کیا تو کچھ آیا، میں نے بولا چلو کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اب وہ بزرگان دین سے ہی مدد لی۔ اب وہ طریقہ کیا ہے ٹھیک ٹھیک وہ عرض نہیں کر سکتے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم اسٹوڈنٹس کو سکھائیں گے۔ انشاءاللہ یہ عرض ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی نہیں بتا رہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو سکھائیں گے ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ خیر حافظ جب وہ بڑھ جائیں گے آگے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ یہ کر سکیں۔ انشاءاللہ تو جو ہے وہ اس کو سامنے بٹھایا، کچھ سلسلہ کیا، میں نے بولا چلو اب آواز دو۔ صحیح اچھا اس سے پہلے بھی میں نے آوازیں لگوائیں اس سے، اس نے وہ تھک گیا آوازیں لگا لگا کے نہیں آ رہے، وہ کیا، میں نے بولا آواز دو، ایک آواز دی، اس نے بولا آ گئی حضرت، آ گئے، آ کے کھڑی ہو گئے پیچھے۔ صحیح تو میں نے بولا بھائی اب چیکنگ بھی کر لو۔ اسی وقت جو ہے نا ایک مریض آئے ہوئے تھے حیدرآباد سے، صحیح اچھا یہ یہیں کراچی کے تھوڑے دور کے تھے لیکن کراچی جی کے، جی وہ مریض آئے ہوئے تھے حیدرآباد سے، صحیح ہے۔ میں نے بولا بھائی آؤ چیکنگ کروا لو انہی سے، وہ بولے حضرت میں تو آپ سے کروانے آیا ہوں۔ میں نے بولا کروا میں بھی کر لوں گا بعد میں۔ تو اس کو بٹھایا، اس نے بھائی اس کا گھر، اس کے گھر کا کلر کیا ہے، اس کے گھر میں کتنے کمرے ہیں، کس نے کیا ہے، اس کا نام کیا ہے وہ سب تصدیق کر رہا، ہاں ہاں حضرت یہ بالکل صحیح بتا رہا ہے، صحیح ایسے ہی ہے میرا گھر، ایسے گلی میں ہے، ایسے ہی ہے۔ اس نے چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتا دی جو یعنی عام بندہ جا کے دیکھے گا تبھی بتا سکتا ہے کہ ایسا ہے، آپ صحیح کتنے عرصے سے، سب کچھ بتا دے۔ صحیح اس نے سب بتایا، 1-2 مریضوں کو اور بھی چیک کیا اس نے، ٹھیک ہے بولا حضرت میں مطمئن ہو گیا۔ صحیح میں نے بولا چلو صحیح ہے۔ اب وہ گیا، انہوں نے اور عاملوں کو بتا دیا، صحیح تو عاملین بہت سارے آنے لگ گئے۔ پھر جو ہے وہ کچھ کا کیا، پھر میں نے بولا یار یہ والے کام نہیں ہے، ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں، عاملوں کو تھوڑی دیکھیں گے ہم۔ صحیح تو پھر وہ میں نے جو ہے وہ کچھ سختی کر کے وہ کام کیے، لیکن سختی سے پھر ان کو روانہ کیا کہ اور کسی کو نہ بتائیں۔ صحیح تو الحمدللہ اس سے وہ ہو گیا، سکون ہو گیا۔ صحیح اب وہ جو چیز ہے نا دیکھیں، وہ بھی ایک اینٹیٹی ہے، صحیح وہ کسی وجہ سے جاتی ہے، ٹھیک ہے اب اس کو زبردستی بلانا مناسب نہیں مناسب نہیں ہوتا، اور انہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے جو بتا نہیں رہے ہوتے، بعد میں چیز آ کے بتاتی کہ اس نے یوں حرکت کی تھی، صحیح صحیح تو پھر ایک الگ وہ ہوتا ہے معاملہ۔ تو خیر چلیں، اللہ پاک سب کو اچھا رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ ٹھیک ہے صحیح۔ حزب الباز شریف کے کچھ اور آپ ایک مختصر کچھ بات کہنا چاہیں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہو تو کیا کرے، یا اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ صرف محبت رکھ کے کیا نارمل اس کو ورد میں رکھا جا سکتا ہے بغیر کسی وظائف کے؟ پہلے تو اجازت متصلہ اس کی حاصل کریں ٹھیک ہے حزب البحر شریف کی، اور پھر جو ہے وہ بعض ہوتے ہیں جو دنیا دار سے ہوتے ہیں، یعنی ان کو وقت بہت کم ہوتا ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے تو وہ ویسے ہی اپنے ورد میں رکھیں شروعات میں، صحیح پھر جب ان کو عادت ہو جائے پڑھنے کی تو جس سے اجازت لی اسی سے اجازت لے کے تھوڑی تھوڑی تعداد بڑھاتے رہیں۔ ٹھیک ہے اچھا پھر اجازت دینے والا جب سمجھتا ہے اور اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب زکوٰۃ کبیر دینے کے قابل ہو گیا ہے بندہ، تو ضروری نہیں کہ سفر میں اس کو جو ہے اجازت دے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، ویسے بھی کروا دیتے،
صحیح, وہ تو پھر کوئی بھی جو تین, اجازت دے رہا ہے وہ تو اس کے پر ہاں, کرم ہے اس کا. چاند کی 13 14 15 تاریخیں ہیں, بہت اچھی ہیں, اس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے. نارمل مہینوں میں اور بھی بہت ساری تاریخیں ہوتی ہیں, اور اگر پڑھتے پڑھتے یہی دن آ جائیں تو ان کی برکتیں اپنی سبحان اللہ. 6 7 8 جو سفر یہ جو ہیں سفر کی, یہ بڑی برکت ہے, اس میں وہ زکوٰۃ ادا کروا لیں. پھر اس کو معمول میں رکھیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا چابی آ گئی آپ کے ہاتھ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد. اب اس میں صندوق کھول کے کتنا خزانہ نکالنا ہے وہ آپ. صحیح. تو یہ ہے کہ اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, کریں. اللہ پاک سب کو کامیابی سے نوازے آمین. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سیدی, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. الحمدللہ آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو یہیں اختتام پہ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ اپنے سوالات ہمارے نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے کر سکتے ہیں کمنٹ میں. آپ کے سوالات انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ضرور شامل کیے جائیں گے. اچھا, سوال جو ہے نا وہ مناسب ہوں گے تو لیے جائیں گے. بالکل بالکل ایسا ہی ایسا ہی واقعی سیکھنے کے لیے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو ضرور لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سیدی, دعا کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم انا نسألک ایمانا و فضلا دائما و رزقا واسعا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا و دعا مستجابا و لقاء اللہ نصیبا و جنتا فردوسا و عقلا کاملا و علما نافعا و نعیما مقیما. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لم يرحمنا في الدنيا والاخره. وكف ايدي الظالمين عنا يحفظ وحفظنا ويسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تحسيننا واشفينا واشفي مرضانا. یا الہ العالمین مالک المولا, جو کچھ سنا پڑھا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے ساتھ جو لوگ ویڈیو کے ذریعے سے دعا میں شریک ہیں ان سب کی خاص دعاؤں کو, دل کی یا رب العالمین خواہشات کو, تمام قسم کی جو ہمارے حق میں بہتر ہیں قبول و منظور فرما. آمین. تمام قسم کے مشکلات کو دور فرما. اللہم جو جس کے لیے محنت کرے اس کو کامیابی عطا فرما. اللہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے محض اپنے فضل سے عطا فرما. اللہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.